Welcome to Fairy Wayne. وادی زمرد کی فضاؤں میں اب پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ راکھ کی بو بسی ہوئی تھی۔ یہ وہی سلطنت تھی جو کبھی خوشحالی، امن اور حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور جس پر ایک زمانے میں ملکہ زمرد کی حکمرانی تھی۔ ملکہ اپنے انصاف، دانائی اور رحم دلی کے لیے مشہور تھیں۔ ان کے دور میں وادی کے درخت ہمیشہ سرسبز رہتے، دریا شفاف بہتے اور عوام مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ مگر ملکہ کے انتقال کے بعد سلطنت کی باغ دوش سلطان زارون کے ہاتھ آئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وادی سے خوشی، روشنی اور زندگی کی مٹھاس جیسے رخصت ہوتی چلی گئی۔ اب سورج نکلتا تو تھا، مگر اس کی روشنی میں حرارت نہیں تھی، اور رات کو چاند زرد اور بے جان دکھائی دیتا، جیسے وہ بھی کسی گہرے دکھ میں ڈوبا ہو۔ پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، دریاؤں کا پانی آہستہ آہستہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا، اور لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے کہ شاید سلطنت پر کوئی پرانا گناہ یا بددعا آ پڑی ہے۔ محل میں بھی سکون نہیں تھا، دیواروں پر سائے لمبے اور سنسان لگتے، اور ہر کمرے میں خوف کی گونج محسوس ہوتی۔ سلطان زارون کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ ایک عجیب اور پراسرار بیماری میں مبتلا تھے، جس کا جسم دھیرے دھیرے پتھر بنتا جا رہا تھا۔ ابتدا پاؤں سے ہوئی، پھر ٹانگوں تک پہنچی، اور اب سینے کے قریب جا پہنچی تھی۔ حکیم دن رات مصروف تھے، نایاب جڑی بوٹیاں، تعویذ اور دعائیں سب آزمائی گئیں، مگر بیماری کا علاج کوئی نہ کر سکا۔ آخرکار سلطنت کے سب سے بوڑھے اور دانا حکیم نے قدیم کتابوں کا مطالعہ کر کے بتایا کہ سلطان پر پتھریلا جادو کیا گیا ہے، اور اس کا علاج دنیا کی کسی دوا میں موجود نہیں۔ اس کا واحد حل کوہ ملال یعنی غم کے پہاڑ کی سب سے اونچی اور خطرناک چوٹی پر کھلنے والا کالا گلاب ہے، جس کی تلاش نہ صرف خطرناک بلکہ دل اور روح کی آزمائش بھی ہے۔ سلطان زارون کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ہما اور مریم۔ ہما بڑی بیٹی تھی، خوبصورت، خود اعتماد اور شاہانہ ادب میں ماہر۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اپنی مرحومہ ماں کی طرح تخت پر بیٹھے گی۔ اس کا غرور اس کے ہر قدم میں جھلکتا، اور دربار کے لوگ اس کی ہر بات مان لیتے۔ دوسری طرف مریم چھوٹی بیٹی تھی، مگر مزاج میں بالکل مختلف۔ وہ سادہ لباس پہنتی، کم بولتی اور زیادہ محسوس کرتی۔ محل کے پچھلے حصے میں واقع خاموش باغ اس کی پناہ گاہ تھا، جہاں وہ پرندوں اور درختوں سے باتیں کرتی، اور دربار کے لوگ یہاں تک کہ سلطان بھی اسے منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ جس دن وہ پیدا ہوئی تھی اسی دن ایک خوفناک طوفان نے سلطنت کو نقصان پہنچایا تھا۔ مریم نے بچپن سے محبت کم اور تنہائی زیادہ دیکھی تھی، مگر اس کے دل کی ہمت اور ہمدردی نے اسے مضبوط بنایا۔ جب سلطان کی حالت نازک ہو گئی اور پتھر اس کے سینے تک پہنچ گیا، تو وزیر خاص نے دربار میں اعلان کیا کہ جو بیٹی کوہ ملال سے کالا گلاب لا کر سلطان کی جان بچائے گی، وہی سلطنت کی اگلی ملکہ ہوگی، اور ملکہ زمرد کا تاج اسی کے سر سجے گا۔ ہما نے یہ سنتے ہی فوراً شاہی گھوڑے، سپاہی اور ساز و سامان تیار کروایا، اور پورے تمتراک کے ساتھ کوہ ملال کی طرف روانہ ہو گئی۔ مگر جیسے جیسے پہاڑ قریب آیا، عجیب آوازیں، لرزتی زمین اور تاریک دھند نے اس کے حوصلے کو کمزور کر دیا۔ راستے میں اسے لگتا جیسے پتھریلے پہاڑ زندہ ہیں، اور ہر پتھر اس کے قدم روکنا چاہتا ہے۔ آخرکار اس نے اپنی جان کو سب سے قیمتی سمجھ کر خاموشی سے واپس لوٹ آئی، دل میں شرمندگی مگر زبان پر کوئی اقرار نہیں۔ مریم نے کسی تعریف یا مدد کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نظر انداز سہی، مگر بیٹی تو ہوں، اور اگر میں رکی تو کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ بغیر گھوڑے، بغیر سپاہی، صرف یقین، صبر اور محبت کے ساتھ کوہ ملال کی طرف چل پڑی۔ راستہ طویل اور کٹھن تھا، پاؤں زخمی ہوئے، بھوک اور پیاس نے اسے آزمایا۔ ہر قدم پر کانٹے اور کھردری چٹانیں اسے رکاوٹ ڈالتی رہیں، اور فریبی دھند نے اس کے سب سے گہرے دکھ اس کے سامنے رکھے۔ باپ کی بے رخی، بہن کی برتری، لوگوں کے تانے۔ مگر مریم نے خود سے کہا، میری نیت صاف ہے،
اور یہی میری اصل طاقت ہے۔ راستے میں اسے خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے ہر درخت، ہر پتھر اسے پرانے خوف اور یادیں یاد دلاتا، اور دھند کی لکیریں اسے اس کے سب سے گہرے شکوک اور تنہائی دکھاتی رہیں۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے پرندے اور جانور اس کی مدد کرنے آئے ہیں، کبھی جیسے وہ اکیلی اور بے یار و مددگار ہے۔ مگر مریم نے رکنے کا سوچا بھی نہیں۔ چوٹی کے قریب پہنچتے ہی ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ زمین لرز اٹھی اور ایک عظیم الشان محافظ نمودار ہوا جو دھوئیں اور سارے سے بنا ہوا تھا۔ اس نے مریم کو بتایا کہ کلا گلاب مفت نہیں ملتا، اسے حاصل کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز اپنا دکھ اور قربانی دینی ہوگی۔ مریم نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر اس قربانی سے اس کے باپ کی جان اور سلطنت بچ سکتی ہے تو یہ قیمت بہت زیادہ نہیں۔ محافظ نے اس کی قربانی دیکھ کر اپنی شکل بدلی، نورانی بوڑھے میں بدل گیا اور اسے گلاب تھما دیا۔ مریم گلاب لے کر محل پہنچی۔ جیسے ہی اس نے گلاب سلطان کے ہاتھ پر رکھا، وہ سفید ہو گیا، روشنی پھیل گئی اور سلطان دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سلطان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے پہلی بار دل سے مریم کو گلے لگایا، اور ہما یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مریم کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تم سے بہتر سمجھا، مگر آج سمجھ آئی کہ اصل طاقت دل میں ہوتی ہے۔ کیا ہم پھر سے بہنیں بن سکتی ہیں؟ مریم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم بہنیں تھیں، ہیں اور اب دوست بھی۔ مریم ملکہ بنی، ہما اس کی سب سے قریبی ساتھی اور مشیر بنی۔ دونوں نے مل کر سلطنت کو محبت، انصاف اور خوشحالی سے سنبھالا۔ وادی زمرد میں پھول دوبارہ کھلنے لگے، پرندے لوٹ آئے، اور یہ کہانی نسلوں تک سنائی گئی کہ اصل حکمرانی تاج سے نہیں بلکہ کردار، قربانی اور نیت سے ہوتی ہے، اور بہنوں کی دوستی کسی بھی سلطنت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔